بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ کو بہن کیوں کہا؟ ناظرین گرامی، آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنے چچا زاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمر بن امرتی القیس وہاں کا فرعون یعنی بادشاہ تھا، جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھس گئے، جس پر بادشاہ بد حواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا اور پھر دوبارہ آگے بڑھا، جس پر وہ مزید اندر دھس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا تو حضرت سارہ نے دعا فرمائی، جس کی بدولت وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ حضرت حاجرہ بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ کئی محققین کے مطابق حضرت حاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھیں۔ حضرت سارہ حضرت حاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ ان میں سے 2 اللہ کے لیے تھے، جن سے اللہ کے دین یعنی توحید کے حقانیت ثابت کرنا مقصود تھا۔ ایک آپ کا یہ فرمانا کہ میں بیمار ہوں، اور پھر یہ فرمانا کہ یہ کام ان کے بڑے سردار بت نے کیا ہے۔ جبکہ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ سفر میں تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے شہر مصر سے گزر ہوا۔ اسے بتایا گیا یہاں ایک مرد آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے۔ اس نے آپ کو بلاوا بھیجا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری بہن ہے۔ پھر آپ نے سارہ علیہ السلام کے پاس واپس جا کر فرمایا، سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ تو میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔ بادشاہ نے بی بی سارہ علیہ السلام کو طلب کر لیا۔ جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئیں تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا۔ اس نے کہا، میرے لیے اللہ سے دعا کر، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر آپ کو چھونا چاہا تو پہلے سے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ اس نے پھر کہا، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے ایک درباری کو بلا کر کہا، تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے ہو، تم تو کوئی جن پکڑ لائے ہو۔ اس نے ان کی خدمت کے لیے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ جب حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام واپس آئیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ سیدہ سارہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے حاجرہ علیہ السلام دے دی۔ اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور روایت کے مطابق بی بی سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچی تو وہ آپ کی طرف آیا۔ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے شوہر کے سوا ہر ایک سے اپنے جسم کی حفاظت کی ہے۔ اب تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دینا۔ یہ کہنا تھا کہ اس بادشاہ کی سانس خراب ہو گئی اور وہ زمین پر پاؤں مارنے لگا۔
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ये देखकर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि इस औरत ने इसे कत्ल कर दिया, तो वो ठीक हो गया। वो दोबारा आपकी तरफ बढ़ा, आपने फिर वज़ू किया, नमाज पढ़ी और पहले वाली दुआ की। इस बार फिर उसकी सांस उखड़ने लगी और वो ज़मीन पर पाँव मारने लगा। बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि इस औरत ने इसे मार डाला है, तो वो ठीक हो गया। तीसरी या चौथी मर्तबा उसने दरबारी को बुलाकर कहा कि तुम मेरे पास किसी शैतान यानी जिन को ले आए हो, इसे इब्राहिम के पास वापस छोड़ाओ और इसे हाजरा भी दे दो। वापस पहुंचकर बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह ताला ने काफिर की चाल नाकाम बना दी और उसने एक लौंडी अता कर दी है। नाज़रीन, बाज़ जगह ये भी मज़कूर है कि सारा अलैहिस्सलाम के बादशाह के पास जाने के बाद अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये ताकत बख्श दी थी कि वो वापसी तक मुसलसल उन्हें देखते रहे। ये इंतज़ाम अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिली इत्मीनान सुकून के लिए किया था, क्योंकि वो अपनी बीवी से इसकी दीनदारी और ख़ूबसूरती के बायस बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक कौल ये भी है कि हव्वा के बाद सारा तक कोई औरत बीबी सारा से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हुई। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस अर्ज़ मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए, जहाँ आप पहले रिहाइश पजीर थे। वापसी पर आपके पास मवेशी, गुलाम और बहुत सामान था और मिस्र की हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम भी थीं। फिर लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुक्म से अपने मालो असबाब समेत गौर के इलाके की तरफ हिजरत कर गए और वहाँ सदुम के शहर में मुकीम हो गए, जो इस इलाके का मरकजी शहर था, और वहाँ के लोग इंतहाई बदकिरदार, शरीर और बदकार थे। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई तो उन्होंने सर उठाकर शिमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब की जानिब देखा। अल्लाह ताला ने आपको बशारत दी कि ये सारी ज़मीन मैं तुम्हें और तुम्हारी औलाद को दूंगा और तुम्हारी औलाद को इस कदर बढ़ाऊंगा कि उनकी तादाद रेत के ज़र्रात के बराबर हो जाएगी। इस बिशारत में उम्मत मोहम्मदिया महज शामिल ही नहीं, बल्कि ये पेश गोई इसी उम्मत में कामिल तरीन अंदाज में पूरी हुई है। इसकी तायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान से होती है, जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़मीन को समेट दिया और मैंने उसके मशरिक व मगरिब को देखा और मेरी उम्मत की बादशाहत वहाँ तक पहुँचेगी जो जो हिस्सा समेट कर मुझे दिखाया गया। अहले इल्म बयान करते हैं कि कुछ जालिम लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम पर गलबा पाकर उन्हें कैद कर दिया और उनका माल और मवेशी छीन कर ले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसकी अताले मिली तो आप 318 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह लेकर गए और लूत अलैहिस्सलाम को छुड़ाया और उनके माल मवेशियों को भी। फिर अल्लाह और उसके रसूल के बहुत से दुश्मन कत्ल भी कर दिए। दुआ है, ए रब्बे करीम मौला, हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।